اطہر آپ کا کیا کہنا ہے، کیونکہ جو صورتحال ظاہر ہے آج 6 مقدمات دہشت گردی نامزد بھی کیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے مشکلات کو بڑھا دے گا توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں پہلے ہی کافی زیادہ مشکلات ہیں ان کے لیے، کچھ ان کی اپنی جو سیاسی غلطیاں ہیں اس کا نتیجہ ہے، پھر کچھ یہ حکومت بھی مہربان ہے جس طرح مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ مطلب کہ اس ملک میں کتنی زبردست ہمارے پاس وہ تھی، دلیلیں تھیں، کتنے ایویڈنس تھے کہ طیارہ سازش کیس میں ایک وزیر اعظم نے کیا کیا تھا، کتنی بڑی سازش کی تھی، ملک کے ایک فوجی سربراہ کا طیارہ بھارت کی طرف موڑنے کا کہہ دیا تھا، سزائے موت اور عمر قید۔ اس معاملے کو ہم 9 مئی کے معاملات کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آپ ساری چیزوں کو جو ہے نا یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے، جو اس میں ملوث ہے آپ اس کو ضرور سزا دیں آئین اور قانون کے مطابق۔ دیکھیں یہ تو قابل قبول نہیں ہے نا کہ آپ اٹھ کے کسی کو بھی ریاستی اداروں پہ حملہ شروع کر دیں، جلاؤ گھراؤ کریں، یہ تو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن حکومت اس کے اوپر جو سیاسی نیریٹو بنا رہی ہے کہ 1 مہینہ پہلے جو مقدمات ہیں ہر مقدمے میں ڈال دیا جائے، آپ ایک ہی اچھا سا مقدمہ کریں، تمام ثبوت جو بھی فرما رہے تھے مرتضیٰ سلونگی صاحب بھی، یہ اگر سارے ثبوت حکومت کے پاس ہیں تو پھر اتنا مقدمہ، یہ مقدمہ آپ ایک اچھا سا مقدمہ کریں اور ٹرائل شروع کریں۔ تو اگر جب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ادھر کے مقدمے میں بھی، کوئٹہ کے وکیل کے مقدمے میں بھی، فلانے مقدمے، پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے آپ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث ہے، چیئرمین تحریک انصاف ہے یا کوئی اور موزے شخصیت، آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یا جو اسد عمر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، اور پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کا، بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے سٹیٹمنٹس ہیں، آف دا ریکارڈ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر باقاعدہ پلاننگ اور لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے جانا ہے، اور یہ ڈائریکٹ ہدایات جو تھیں وہ تحریک انصاف کے سربراہ کی تھی۔ تو یہ کافی نہیں ہے، دنیا میں کہیں ایسا ہو تو کیا کاروائی نہیں ہوتی پھر ایسے لوگ؟ کاروائی پھر کرے نا، مطلب کہ مسئلہ یہ کہ یہ پرویز خٹک صاحب نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی تھی اور جس چہرے پہ ان کی جو رونق تھی اس وقت، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہیں۔ یہ جو چوہان صاحب ہیں، کون بچائے گا، وہ یہ نعرہ مارتے ہوئے گرفتاری دی تھی اور باہر نکلے تھے اور اچانک ہی دنیا ان کی بدل چکی تھی۔ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے نا آج کل کے دور میں سب کچھ دیکھا ہے ہم نے، ایک بندہ 8 دفعہ گرفتار ہو رہا ہے، دوسرا 9 دفعہ گرفتار ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اب آ کے کوئی بات کرنا شروع کر دے۔ جس طریقے سے ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کو عدالت سے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا، تو یہ ساری چیزیں نا، باقی اگر یہ ہو رہا تھا اور یہ اس وقت بھی تھے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں پاشا صاحب کے پاس آؤں، سولنگی صاحب کیا وجہ ہے یہ اسد عمر صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا دیگر جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کیا وہ مضبوط نہیں ہیں یا ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا، یا وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں جتنے ان کے اندر جگر، دل اور گردہ نہیں تھا کہ وہ تھوڑا سا پریشر بھی برداشت نہیں کر سکے؟ جی دل جگر تو خیر ہے، لیکن مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نے اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا، نہ پیپلز پارٹی نے نہ مسلم لیگ نون نے۔ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ بھی ہوا ہے، نام شام بھی لیے ہیں، لیکن یہ طریقہ استعمال نہیں کیا۔ تو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو یہ تو نظر آتا ہے کہ میں اگر مرگلا کے پہاڑی سے سر ٹکراؤں گا تو اس کے نتیجے میں مرگلا کی پہاڑی کو کچھ نہیں ہونا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا پاشا صاحب، اب یہ جو طیارہ کیس ہے اور اسی طرح کا دہشت گردی کے، اب ان کے اوپر بھی معاملات ہو گئے تحریک انصاف کے سربراہ، کیا لگتا ہے کہ یہ کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ میں قانونی پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی ہوں، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے ان کا قانونی پوائنٹ، اور خاص کر کے سوری معذرت، جو قانون شہادت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن 2 بتایا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ کافی اس میں مددگار ہوگا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ابیٹمنٹ کے حوالے سے سیکشن 109 پی پی سی وہ اپلیکیبل ہے، اور اس کی ایویڈنس جو کلیکٹ یقیناً کی ہوگی، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پورے 1.25 سال پبلک میں ایک نفرت پھیلاتے رہے، ایک مخصوص ادارے کو ٹارگٹ کر کے، نام لے کے جانور تک کہا، گالیاں بھی دیں، مطلب یہ ساری چیزیں، ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، اور یہی تکبر اور یہی چیز ان کو لے ڈوبی۔ بات یہ ہے کہ جو باقی جو offences ہیں وہ چونکہ جب 2 سے زیادہ ملزم ہوں تو سیکشن 34 لگتی ہے،
اس سے زیادہ تو 148 49 لگتی ہے. اور وہ جو مین جو افینس ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سزا ہوتی ہے وہی سزا اس کو بھی ہو سکتی ہے. یعنی جس نے یہ کیا ہے کام، جس نے آگ لگائی، جس نے مثلا فرض کر لیں جنہوں نے جی ایچ کیو کے تالے توڑے، اندر داخل ہوئے، توڑ پھوڑ کی، تو جو افینس انہوں نے کمٹ کیا، جو ان پہ افینس لگا ہے وہ ان پہ بھی لگے گا، کیونکہ 148 تو یہ اس کو اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہے، جو کہ پبلکلی جلسوں میں، اور جس طرح سولنگی صاحب فرمایا کہ انہوں نے زوم میٹنگز کا بھی ریکارڈ ہے، اور جو پرائیویٹ میٹنگز ہوئی ہیں کور کمیٹی کو اور اپنے قریبی دوستوں کے حلقوں کو، جو بات وہ کرتے رہے ہیں، تو وہ اگر کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایویڈنس ہے تو دیٹ از سفیشینٹ ٹو پروو. مگر اس میں جو آڈیو اور ویڈیو کے لنکس ہیں، کیا قانون شہادت اس کے اوپر جو ہے وہ آڑے نہیں آتا؟ اس میں بالکل آتا ہے، لیکن آج کل جو دور ہے سائنٹیفک دور ہے، اور فرینزک ہو سکتی ہے، اور فرینزک ایویڈنس اس کی کریڈیبلٹی اس وقت ابو بورڈ ہے. اس کی کریڈیبلٹی کو آپ سائٹ پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ سائنٹیفک نالج ہے، اور اس کی رپورٹ کو اہمیت حاصل ہے، اور کورٹس اس کی رپورٹس کو اہمیت دیتی ہیں. اچھا، یہ اب اطہر، یہ تو اب کافی ظاہر ہے کہ الیکشنز یعنی 11 اگست کو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جائے گا، انتخابات کا اس کے بعد پھر کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 مہینے میں ہو جائیں، 4 میں ہو جائیں، 6 میں ہو جائیں، پتہ نہیں کب تک، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی کیسز جو ہیں وہ بنے ہیں خان صاحب کے، کیسز کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتے ہیں اس پورے دور کے اندر. کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ واقعی ان کو گرفتار کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے، یا کوئی اور معاملات؟ دیکھیں، یہ تو obviously اب حکومت ہی کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی قانونی معاملات ہوں. اب یہ آرڈیننس وغیرہ میں بھی ایک تبدیلی کی گئی ہے، جو نیب آرڈیننس نیا آیا، صادق سنجرانی صاحب نے اس کو دستخط وغیرہ کیے، اور پی ٹی آئی والوں کو اس پہ بڑا غصہ بھی آیا کہ جناب آدھی رات کو. پر یہ وہی صادق سنجرانی ہیں جن کی جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی اور ووٹ کم تھے اس کے باوجود، اور اس وقت پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے تھے. وہ تو فیض تھا نا ان کا، مطلب اس کو خوشیاں منا رہے تھے، ابھی ان کو برا لگ رہا تھا. تو یہ ایشو ہے نا کہ جب آپ کے حق میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم سب نے اس سے سیکھنا کیا ہے. دیکھیں، اگر آج بھی ہم گھوم پھر کے دوبارہ ادھر پیچھے ہی جا رہے ہیں اور چیزوں کو آگے نہیں لے کے جا رہے، اور دوسرا خان صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ سیاست کرنی تھی، پی ڈی ایم کو ٹارگٹ کرنا تھا، وہ آپ کے سیاسی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے.